اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، ماؤں، سب کو ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، آج رمضان کا 23واں روزہ ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ جو بھی میرے مسلمان بھائی اس روئے زمین پہ دیکھ رہے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت کراچی میں ماڈل کالونی ملیر میں ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بھائی بھی اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ فوری سارے کام چھوڑ دے، وضو کرے اور ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرے اور مسجد چلا جائے۔ مسجد جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر اس کے علاقے میں جماعت ہو رہی ہے، قریبی کسی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، فوری جماعت میں داخل ہو، جماعت کا 27 نمازوں کا ثواب حاصل کرے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں فرض نماز کا جو ثواب ہے وہ 70 نمازوں کے برابر کیا ہے، کیونکہ ہر ایک نیکی کا اجر و ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رحمت کی بہاریں، اللہ تعالیٰ کے فضل کی بہاریں، اللہ تعالیٰ کے کرم کی بہاریں بٹ رہی ہیں۔ لوٹ لو۔ یہ زندگی کے یہ 5-6 دن باقی ہیں رمضان کے مہینے کے، یہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی جتنی بھی محنتیں، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ جو اصل انعام ہے، جو اصل کمائی ہے، وہ آپ کے ساتھ جانے والی یہی ہے کہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عام دنوں میں تو جو برکتیں ہیں سو ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص کر کے یہ آخری عشرے میں جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، اور باقاعدہ حدیث بھی ہے۔ میں بار بار ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ صحابہ کو بولا سارے ممبر کے پاس آ جاؤ، اور ممبر کے اوپر جب چڑھنے لگے تو پہلی سیڑھی چڑھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ چڑھے پھر بولا آمین، تیسری پہ چڑھے پھر بولا آمین۔ تو اس صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیں یہ جو آپ نے آمین کہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی چڑھا تو حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جس بندے نے اللہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور اس پہ درود نہ پڑھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ درود چھوٹے سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے بڑے پھر بہت سارے درود ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری دفعہ آمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا، دونوں کو پایا یا کسی دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، اس کی خدمت کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تیسری دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین کا مطلب یہ تھا
کہ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ جو بندہ، جو مسلمان رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عبادت کے مواقع فراہم کرے۔ مواقع ڈھونڈنے پڑتے ہیں، نکالنے پڑتے ہیں، یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت ہی ایسی کوئی ضرورت ہے جس کے سوا گزارا نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ پوری کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نماز ٹائم پہ ادا کریں اور جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ میں نے 4 رکعت سنت رسول مؤکدہ گھر میں ادا کی، اس کے بعد 4 رکعت فرض نماز میرے گھر کے قریبی مسجد ہے، وہاں جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اس کے بعد میں واپس آ گیا، اب 2 رکعت سنت رسول مؤکدہ ادا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کا یہی معمول رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کرو، اس پہ عمل کرو۔ لیکن اگر کوئی سفر میں ہے، دفتر میں ہے، یا ایسی جگہ پہ ہے جہاں مسجد قریب نہیں ہے، کوشش کریں 1 2 3 بندے جہاں موجود ہیں وہ اپنی جماعت کر لیں، ان کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ ہاں، اگر بالکل ہی کوئی قریب نہیں ہے، کوئی اکیلا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری اپنے آدھا ٹائم کے اوپر نماز ادا کر لے۔ تو رمضان کا یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، کوشش کریں کہ ایک ایک لمحہ بھی ضائع نہ جائے۔ تو میرے بھائیوں، سارے کاموں کو چھوڑو، پہلے نماز ادا کرو۔ تو میں بھی 2 رکعت سنت رسول مؤکدہ ظہر کی فرض نماز کے بعد ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے۔ 2 رکعت سنت رسول مؤکدہ ظہر آج کی۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم قسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین،
میرے مسلمان بھائیوں، میں نے ظہر کی 2 رکعت سنت رسول موقدہ جو فرض نماز 4 رکعت فرض نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ 4 رکعت سنت رسول موقدہ گھر میں ادا کی اور 4 رکعت فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور 2 رکعت گھر میں آ کے سنت موقدہ ادا کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس روئے زمین کے تمام مسلمانوں کو میری درخواست ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے علاقے کے ٹائم کے مطابق ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ اس ٹائم کراچی کے اندر ظہر کی نماز کا ٹائم چل رہا ہے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم تقریباً 1 بجے شروع ہو جاتا ہے، 3:30 بجے سے لے کے 4 بجے تک مختلف فقہ کی کے حساب سے 4 بجے تک چلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہدایت دے۔ تو میرے بھائیوں، ظہر کی نماز ادا کرو اور اس کو سبسکرائب بھی کرو، لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو اور تمام مسلمانوں تک پہنچاؤ۔ اور میری تمام انسانوں سے بھی درخواست ہے جو اس روئے زمین پہ انسان ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی سمجھ نہیں ہے، وہ اگر دین اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ کام کریں۔ اب تو یہ انٹرنیٹ نے بہت آسان کر دیا ہے۔ آپ کو دین اسلام سمجھنا ہے، آپ علماء کو بھی سنیں، ویڈیوز آتی ہیں، قرآن کو بھی سنیں، قرآن کا ترجمہ سنیں، ایک قرآن مجید کوشش کریں لے کے رکھ لیں اس کو ترجمے کے ساتھ۔ یہ تو مسلمان ہی کر سکتا ہے، لیکن جو نان مسلم ہے وہ کوشش کرے۔ چیٹ جی پی ٹی ایک اپلیکیشن ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں قرآن کے اپنا نیٹ کے اندر، جو دین اسلام کے بارے میں پورا لوگوں کو علم بتاتی ہیں۔ آپ کو میری انسانوں سے درخواست ہے، آپ کو دین اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ صرف ایک سوال چیٹ جی پی ٹی سے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنوں کو کیوں پیدا کیا۔ قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے، احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کو چیٹ جی پی ٹی بتائے گا۔ اور انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور سب سے پہلے جن کو پیدا کیا گیا وہ کون تھے؟ بابا آدم علیہ السلام۔ وہ دین اسلام وہیں سے انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے بتایا بھی۔ آپ بابا آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانیں۔ اس کے بعد پھر یہ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں، یہ تو ہر انسان کو پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے، دنیا کے اندر 2 راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ، ایک الٹا راستہ۔ الٹا راستے کو ہم غلط کہتے ہیں، جو سیدھا راستہ ہے وہ کامیابی والا راستہ ہے، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو، چاہے وہ آخرت کی کامیابی ہو۔ تو بھائی، اس کو سمجھنے کے لیے، آپ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ چیٹ جی پی ٹی، تمام علماء کو بھی سنیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چیٹ جی پی ٹی سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو بہت سارا دین اسلام کے بارے میں بتا دیں گے۔ آپ ایمان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کیسے لانا ہے، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ نیٹ بتائے گا آپ کو، انسان تو بعد کی بات ہے، آپ انسانوں سے بھی پوچھیں، علماء سے بھی پوچھیں، کیونکہ نیٹ کے اندر ہمارے جتنے بھی مفتی صاحبان ہیں، انہوں نے پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ ڈالا ہوا ہے۔ اسلام 360 اپلیکیشن ہیں، مولانا مفتی
تقی عثمانی صاحب نے اس کی پوری تشریح تفسیر حوالے دے دے کے احادیث کے قرآن کی آیات کے حوالے دے دے کے ڈالا ہوا ہے۔ وہی جواب ہمیں جو ہے چیٹ جی پی ٹی دیتا ہے، تو آپ سوال کریں اس سے۔ تو ایسے ہی ایمان کے بارے میں پوچھیں، ایمان کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، مسلمان کو کیوں مسلمان بنایا، مسلمان کو کلمہ کیوں سکھایا، انسان کو قرآن کیوں سکھایا۔ قرآن اس لیے سکھایا کہ قرآن کے اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا ایک قانون بنا کے بھیجا ہے کہ اے انسان، تم اس قرآن مجید کو پڑھ، ترجمے کے ساتھ کوشش کر عربی میں پڑھ، عربی نہیں آتی تو اس کا ترجمہ پڑھ۔ اب تو نیٹ نے اتنا آسان کر دیا، چیٹ جی پی ٹی نے اتنا آسان کر دیا، کسی بھی زبان کو، تقریباً 30-40 زبانیں ایسی ہیں، آپ کو وہ کنورزیشن کر کے بتاتا ہے دوسری۔ اگر کوئی پشتو بول رہا ہے تو اس کا اردو میں آپ کو ترجمہ کر کے بتائے گا۔ آپ پشتو میں بات کر رہے ہو، آپ کا ترجمہ دوسروں کو اس کی زبان میں، ایک زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسفر کر کے بتا رہا ہے۔ تو اللہ کا علم سمجھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کوشش کرو، اس کو سمجھو، خاص کر کے قرآن مجید عربی میں ہے، اس کا ترجمہ اپنی زبان میں دیکھو، سمجھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، مسلمان کو کیوں پیدا کیا، سیدھا راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ دنیا، یہ پوری دنیا، یہ کائنات، یہ زمین، چاند، ستارے، سورج، سمندر، پہاڑ، یہ سب کا کوئی مقصد ہے، یہ انسان کے لیے پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ انسان سمجھتا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کرو 24 گھنٹوں کے اندر 1 گھنٹہ نکال لو، اس پہ تھوڑا سا توجہ دو، سوچو سمجھو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت کیوں دی ہے، مال کیوں دیا ہے، دولت کیوں دی ہے، ٹھیک ہے، یہ زندگی کیوں دی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سوچو، انسان کیوں پیدا کیا، گھوڑا، گدھا، بھیڑیا کیوں نہیں پیدا کر دیا۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ آپ کو انسان کیوں پیدا کیا، گھوڑے کو گھوڑا کیوں پیدا کیا، گدھے کو گدھا کیوں پیدا کیا، جانوروں کو جانور کیوں پیدا کیا۔ تو تمام یہ مخلوقات جو نظر آ رہی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ اور انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے۔ انسان کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ بندگی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر اس کو سمجھو گے تو بہت آسان ہے، اور زندگی اس سے بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ دنیا بھی آخر جب آپ کو دنیا کا کوئی بھی کام، مثال کے طور پہ آپ ایک گاڑی خریدتے ہو، آپ کو چلانی نہیں آتی، ٹھیک ہے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، اس کو جوڑنا کیسے ہے، چلانا کیسے ہے، تو آپ اس کے فائدے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کو سمجھنا، اس کو جوڑنا، اس کو چلانا جب تک سمجھو گے نہیں، آپ کو اس کے فائدے نظر نہیں آئیں گے۔ تو ایسے ہی انسان کی زندگی کو، انسان کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اپنی زبان میں پڑھیں، تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا، دین اسلام میں شامل ہونے کا طریقہ سمجھ آ جائے گا، ایمان کا طریقہ سمجھ آ جائے گا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اصل میں کہتے ہیں وہ چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی انسان کسی کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک بہت بڑی خوبصورت وادی ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں، تو وہ بندہ اس بندے کو دیکھتے ہوئے، اس کی خوبیوں کو، چیزوں کو دیکھتے ہوئے یقین کر لے کہ ہاں بھئی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر
جنت کا، دوزخ کا، حساب کتاب کا ذکر کیا ہے، فرشتوں کا ذکر کیا ہے، تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا ذکر کیا ہے، قبر کا ذکر کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب انسان سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دین اسلام میں شامل ہونے کی توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے۔ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رکوع صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، وہ پورے عالموں کا پالنے والا ہے، وہ انسانوں کو بھی تمہارے لیے وقف کرے گا، تمام چیزوں کو تمہارے لیے وقف کرے گا، تمام ہر اس چیز کو تمہارے لیے وقف کر دے گا جو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری طاقت کے مطابق، تمہارے ذہن کی سوچ کے مطابق۔ تو میرے بھائیوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، یہ میں تھوڑا سا ایسے ہی بس دماغ میں باتیں آ رہی ہیں بس انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کرو، آج آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، 20 منٹ ہیں، گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہیں، نکال لیں، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سمجھ دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یہ درود پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کے توسط سے یہ تمام معلومات ہمیں دنیا میں ملی ہے قرآن مجید کے ذریعے سے۔ تو میرے بھائیوں، جو میں نے درود پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ سلامتی بھیج، رحمتیں نازل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی آل و اولاد پر، تمام اس کائنات کی مخلوق کے برابر اور تمام آخرت کی مخلوق کے برابر۔ اور آخرت نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کی کوئی وارنٹی نہیں ہے، کسی ٹائم بھی آپ سے چھن سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑو، آخرت کی تیاری کرو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔